جھگڑنے کی کیا بات ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُسْتَقِيمٍ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر وہ چلنے والے ہیں، تو ہرگز وہ لوگ اے محبوب تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہ کریں، اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ، بے شک تم سیدھی راہ پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو تم فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ تو یہاں پر ان کافروں کو بھی کہہ دیا گیا کہ یہ نبی پاک علیہ السلام سے اس معاملے میں بحث نہ کریں کہ یہ نئی شریعت کیوں لے کے آئے۔ یہودی آئے تو ان کو شریعت دی گئی، عیسائی آئے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی تورات کے بہت سارے احکام کی جگہ دوسرے احکام بیان فرمائے۔ کئی چیزیں جو پہلے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں حرام تھی ان کی حلت کا حکم لے کر آئے۔ تو جب پہلے یہ ہوتا آیا ہے تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام کو بھی ایک نئی شریعت عطا فرمائی، اور نبی پاک علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ اپنے رب کی طرف لوگوں کو دعوت دیتے رہیں، وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ، اپنے رب کی طرف دعوت دیتے رہو، بلاتے رہو۔ اور یہ اگر جھگڑا کریں تو تم اتنا کہہ دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو، کہ تمہاری کتابوں میں یہ موجود ہے کہ نبی آئے گا، نئی شریعت لائے گا، نئے احکام لائے گا، اس کی شریعت میں یہ حکم ہوں گے، تو جو تم کر رہے ہو اللہ اسے جانتا ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ جو تم کر رہے ہو۔ تو فرمایا کہ اللہ فیصلہ کر دے گا تمہارے درمیان قیامت کے دن۔ تو یہاں پر علماء کرام نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ یہاں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو آگے سے یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ ان کے دلائل کا جواب دیں، آپ بھی ان کے ساتھ مناظرہ کریں، یہ نہیں فرمایا۔ کیوں؟ اس لیے اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہر بندہ اس قابل نہیں ہوتا کہ آدمی اس کے ساتھ بحث شروع کر دے اور اس کے ساتھ مناظرہ شروع کر دے۔ سامنے والا نمبر ایک تو یہ ہے کہ وہ آگے سے عناد، ہٹ درمی، کج بحثی یہ نہ کر رہا ہو۔ اگر وہ یہ کر رہا ہے تو پھر اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اگر سامنے والے سے کچھ معقول، کچھ عقل کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اسے سمجھایا جائے گا تو یہ مان جائے گا، تو پھر اس سے بات کی جائے، پھر اس سے بحث کی جائے، پھر اس کو سمجھایا جائے۔ لیکن اگر سامنے والے کی عناد، سرکشی، ہٹ درمی، انانیت، ضد اور اس کا مینا مانو کا اس کا پتہ ہے کہ یہ اسی پہ ڈٹا رہے گا، تو پھر اس سے بحث کرنے کی حاجت نہیں ہے، اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دیا جائے کہ میں تم سے بحث نہیں کرنا چاہتا، قیامت کے دن اللہ ہی فیصلہ کرے گا ہمارے اور تمہارے درمیان۔ اور آج کل کے زمانے میں میرا اپنا مشاہدہ یہ ہے کہ آج کے زمانے میں شاید 99% نہیں تو کم از کم جو ہے وہ 95% اسی کی ضرورت ہے کہ آج کے زمانے میں اگر بحث کرنے جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ سامنے والا مان جائے۔ لوگ قسم کھا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جناب دنیا ہل جائے لیکن ہم نہیں مانیں گے۔ لوگ اپنے سیاسی پیشواؤں اور اپنے سیاسی ناخداؤں کے پیچھے یہ ان کا حال ہوتا ہے کہ کسی صورت ان کی بات کو وہ غلط نہیں ثابت ہونے دیں گے، بھلے وہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ بول رہا۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جو علماء کے خلاف ہیں، جو دینداروں کے خلاف ہیں، جو مذہبی چیزوں کے خلاف ہیں، آپ ان کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، اتنے سرکش ہوتے ہیں، اتنا بغض اور عناد ان کے دلوں کے اندر دینداروں کے بارے میں، علماء کرام کے بارے میں، اہل دین کے بارے میں بیٹھا ہوتا ہے کہ وہ اب وہ نام کے جو ہے وہ شہرت یافتہ بن گئے، وہ دانشور کہلائیں گے، تو جناب وہ پتہ نہیں کیا کیا القاب جو ہے وہ جھوٹے جعلی القاب وہ لیتے رہیں گے۔ اب آپ ان کو سمجھانے بیٹھ جائیں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انہوں نے 2-4 کتابیں پڑھی ہوئی ہیں جناب کسی کافر کی، اور جناب وہ اگر کتاب انگریزی کے اندر ہے تو پھر اس کے بعد تو اللہ ہی حافظ ہے، پھر تو ماننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو آج کل کا زمانے کا معاملہ یہ ہے کہ آپ اپنی بات بولتے جائیں، آپ اپنی بات سمجھائیں، سامنے والا معقول ہے تو اس کو دلیل سے جواب دیں، ورنہ اس کو صرف اتنا بول دیں کہ بھائی تمہاری باتوں کا جواب قیامت کی دن جو اللہ کی بارگاہ میں دیا جائے گا، ہم تم سے بحث نہیں کرنا چاہتے۔ آج کا زمانہ یہ ہے کہ بحث کم سے کم کی جائے، جہاں واقعی کچھ اس کے آثار سمجھ آتے ہیں کہ اس کا کچھ فائدہ ہوگا دین کے اعتبار سے، وہاں پر بات کی جائے۔ ورنہ دین کے معاملات تو کیا، آج کل تو یہ معاملہ کہ دنیا کے معاملے کے اندر بھی بحث نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے معاملے کے اندر بھی اگر جو ہے وہ کسی سے بحث شروع کر دیں تو ایک بولے گا کہ نہیں جناب انڈا کالا ہوتا ہے، دوسرا بولے گا نہیں سفید ہوتا ہے، اور اس کے اوپر دلائل دیے جائیں گے، اور دونوں دانشور ہوں گے۔ وہ جو انڈے کو جو ہے یہ کہہ رہا ہے نا کہ کالا ہوتا ہے وہ بھی دانشور ہوگا، اور جو سفید کہہ رہا ہے وہ بھی دانشور ہوگا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض،
इन्न ज़ालिका फ़ी किताब इन्न ज़ालिका अला अल्लाह यसीर। क्या तुझे मालूम नहीं कि अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों और ज़मीन में है, बेशक ये सब एक किताब में है, बेशक ये इल्म अल्लाह पर बहुत आसान है। ये जो ऊपर बयान किया गया था, क़यामत के दिन अल्लाह फैसला फरमाएगा। अब अगली आयत में फरमाया कि क्या तुझे मालूम नहीं, अल्लाह जानता है जो कुछ आसमानों ज़मीन में है। तो लिहाजा जो बातें और जो यहाँ पर ये लोग बातें करते हैं, क़यामत के दिन अल्लाह ताला इसका फैसला फरमाएगा, क्योंकि उसे हर ज़र्रे का, हर बात का उसे इल्म है। और ये सब बातें, इनकी जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब लोहे महफूज के अंदर, एक किताब में महफूज है, लोहे महफूज के अंदर है। और ये जानना, ये इल्म जो है, ये अल्लाह के लिए कोई मुश्किल नहीं है कि उसका तो इल्म अज़ली है, अबदी है, कामिल है, मुहीत है, शामिल है, लामुतनाही है, तफसीली है। तो जब उसका इल्म जो है वो लामुतनाही है, ज़र्रे ज़र्रे, कतरे कतरे का लामुतनाही इल्म उसे है, तो लिहाजा ये चीज़ें काफिरों की जो है वो उसके इल्म से कहाँ खारिज होंगी। इसके बाद अल्लाह ताला ने, चूँकि कुफ़ार के साथ, जो आम कुफ़ार थे, मुशरिकीन थे, उनके साथ ज़्यादातर जो कलाम था वो बुतों के हवाले से होता था कि बुत खुदा नहीं हैं, बुत इबादत के मुस्तहिक नहीं हैं। लिहाजा अब अल्लाह ताला ने उसी मौजू के ऊपर कलाम फरमाया। इरशाद फरमाया, व यअबुदून मिन दुनिल्लाहि मा लम युनज़्ज़िल बिही सुल्ताना व मा लैसा लहुम बिही इल्म व मा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर। और मुशरिक अल्लाह के सिवा उनकी इबादत करते हैं जिनकी कोई दलील अल्लाह ने नहीं उतारी, और जिनका खुद इन्हें भी कुछ इल्म नहीं, और ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। फरमाया कि मुशरिक अल्लाह के सिवा जिन बुतों की पूजा करते हैं, अल्लाह ताला ने इन बुतों के खुदा होने पर कोई दलील नहीं उतारी, नंबर एक। लिहाजा जब अल्लाह की तरफ से दलील नहीं, दूसरी बात, और ख़ुद इन काफिरों को भी उनके माबूद होने का कोई इल्म नहीं। और ये मजमूई तौर पे कैफियत है कि किसी तरह की अक़ली नकली कोई दलील बुतों के खुदा होने पर नहीं है। लिहाजा इसके बावजूद जो बुतों को खुदा माने वो जालिम है। खुदाई जो है, माबूद होना जो है, ये अल्लाह का हक़ है। इबादत किया जाना ये अल्लाह का हक़ है, इबादत अल्लाह की जाए। जब ये हक़ अल्लाह से, अल्लाह के अलावा किसी और को देते हैं तो ये जुल्म करते हैं। क्योंकि जुल्म की तारीफ़ ये है कि शय को उसके गैर महल में रख देना, यानी जहाँ शय होनी चाहिए उसकी जगह किसी और जगह रख दी जाए। इबादत हक़ है अल्लाह का कि उसकी इबादत की जाए, अब ये किसी और की जाएगी तो ये जुल्म होगा। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा लिज़्ज़ालिमीन मिन नसीर, ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं। क़यामत के दिन ज़ालिमों का कोई मददगार नहीं होगा। अब तौहीद का बयान हुआ ऊपर। अब उसके बाद अल्लाह ताला काफिरों की हालत को बयान करता है कि जब इनके सामने कुरान की आयात पढ़ी जाती हैं जो रोशन